أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء، رکوع نمبر 10۔ كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي يعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عليم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ سورۃ الشعراء، رکوع نمبر 10۔ اللہ احکم الحاکمین نے اس سورت مبارک میں 7 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ 7 اللہ کے نبی انباء الرسل۔ اس سے قبل بھی سورۃ ہود میں، سورۃ الاعراف میں اسی طرح انبیاء کرام کا بیان اور تذکرہ گزر چکا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے 7 نبیوں کا بیان، یہ آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 10، جس میں انباء الرسل کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد 11واں رکوع جو سورت کا آخری رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی صداقت کا بیان، منزل من اللہ ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا بیان اور ان پر جو عذاب نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 3 قسموں کے عذاب نازل فرمائے۔ ایک تو کافی دن دھوپ اور گرمی میں، پھر اچانک ایک بادل آتا ہے جس میں سمجھنے لگے کہ بڑی آسانی ہے، سائبان ہے، سایہ ہے۔ اس بادل کے نیچے اکٹھے ہو گئے، سکھ کا سانس لیا کہ کافی دنوں سے گرمی کے اندر اور بڑی شدت میں تھے، سائبان آیا ہے، اس کے نیچے آسانی ہے اور راحت ہے اور آرام ہے۔ جب سب جمع ہو گئے تو اس سائبان کے اندر اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا، وہ آگ برسانا شروع کر دیتا ہے،
آگ برستی ہے۔ ایک تو یہ عذاب تھا آگ کا، آگ کی بارش، جس طرح اس سے پہلے رکوع کے اندر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھروں کی بارش، اور اس قوم پر آگ کی بارش۔ دوسرا جو عذاب تھا وہ چیخ، عذاب، دھماکہ، بڑی تیز آواز جو اس قدر تیز ہے کہ کلیجے پھٹ جاتے ہیں اور انسان مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے، چیخ کا عذاب۔ تیسرا عذاب جو اس قوم پر آیا وہ زلزلے کا، زمین پر زلزلہ بھی آتا ہے۔ 1 2 3 عذاب ہے جس کا بیان مختلف صورتوں کے اندر ہے۔ اسی طرح اس قوم کے اندر جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، برائیاں اور جرائم وہ بھی 3 قسم کے تھے۔ ایک تو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب لوگوں کو وہ چیز دینی ہے تو کم کر کے دوسروں کا نقصان کر دینا ہے۔ دوسرا رہزنی، راستوں پہ بیٹھنا اور رہزنی کرنا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو لوٹ لینا اور ان کو ڈرانا۔ تیسرا گناہ اور جرم جو اس قوم کے اندر تھا وہ تھا فساد فی الارض، اللہ کی زمین میں فساد بڑا پھیلاتے تھے۔ تو جرم 3 قسموں کا، تو عذاب بھی 3 قسموں کا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے۔ ایکا سے مراد درختوں کے جھنڈ، درخت زیادہ ہیں، درختوں کے جھنڈ ہیں، ان کو کہتے ہیں ایکا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ، حضرت لوط علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، یہ ایک ہی روڈ پر ہے۔ سب سے پہلے مدائن صالح اور اس سے آگے مدین، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وہاں درخت ہیں، بڑے جھنڈ ہیں۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، جھٹلایا ایکا والوں نے درختوں کے جھنڈ، اللہ کے رسولوں کو۔ کئی دفعہ عرض کیا کہ المرسلین جمع ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلا دینا ایسے ہے جیسے سارے نبیوں کو جھٹلا دیا ہے۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب کہا ان کے لیے جناب شعیب علیہ السلام نے، کیا تم ڈرتے نہیں؟ وہی بات جو اس سے پہلے 7 انبیاء کرام کے بیان میں گزری ہے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار۔ ساری زندگی تمہارے اندر گزری ہے، کبھی کسی سے خیانت نہیں کی، کبھی کسی سے غلط بات نہیں کی۔ تو جو اللہ کے بندوں سے خیانت نہیں کرتا، رب العالمین سے کس طرح خیانت کرے گا؟ یہ ہر نبی نے یہی کہا۔ فاتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، واطیعون، میری اطاعت کرو، میرا کہا مانو۔ اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی اطاعت مستقل ایک شریعت کا ماخذ ہے۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا، نہیں میری اجرت الا علی رب العالمین، مگر پروردگار عالم پر۔ یہ 2 صفتیں جناب نوح علیہ السلام نے، حضرت صالح نے، جناب شعیب نے، لوگوں
دیکھو میری زندگی تمہارے سامنے ہے، کبھی کسی سے خیانت کی ہے؟ اور دوسری بات، اپنی دعوت میں، تبلیغ میں نے کبھی کوئی طمع کیا ہے، کوئی لالچ کیا ہے، تم سے کوئی سوال کیا ہے، کوئی تم سے مطالبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی یہی دو باتیں اپنی قوم کے سامنے رکھتے رہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، ماپ پورا دو، اوفو پورا دو، الکیل ماپ، اور نہ ہو جاؤ من المخسرین کم دینے والوں سے، خاسرین مخسرین کم دینے والے، کمی نہ کیا کرو جب کسی کو سامان دیتے ہو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن کرو سیدھی ترازو کے ساتھ، مستقیم سیدھی، القسطاس ترازو، سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کیا کرو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، اور نہ کم دو، تبخسوا نہ تم کم دو لوگوں کو، اشیاءہم ان کی چیزیں، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد پھیلانے والے۔ تین جرم تھے اس قوم میں بڑے بڑے، ایک فساد فی الارض، دوسرا ناپ تول میں کمی، اور تیسرا رہزنی۔ تین بڑے بڑے جرائم تھے، تو تین قسموں کے عذاب رب کائنات نے ان پر نازل فرمائے۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس اللہ سے جس نے پیدا کیا تم کو، والجبلۃ الاولین، اور پہلی مخلوق کو، جبلہ مخلوق، اولین پہلی۔ یہی وہ دلیل ہے جو سورۃ البقرہ میں گزری ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو من قبلکم جو تم سے پہلے ہیں۔ یہی دلیل یہاں پر ہے کہ پیدا کیا تم کو والجبلۃ الاولین، اور پہلی مخلوق کو، جبلہ مخلوق۔ قالوا انما انت من المسحرین، قالوا انہوں نے کہا، قوم نے جواب دیا، یقیناً آپ من المسحرین جادو زدہ، جادو کیے گئے ہیں، آپ پر زبردست جادو ہو گیا ہے، کیسی باتیں کرنے لگے ہو، اچھا بھلا سیاںہ دنا آدمی اور باتیں کیسی کرنے لگے ہو۔ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، اور نہیں ہیں آپ مگر بشر ہم جیسے۔ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اکثر اللہ تعالیٰ کے نبیوں سے، بشر نہیں رسول ہو سکتا، تمہارے اندر کیا فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول بنا دیا ہے؟ اور بلا شبہ ہم گمان کرتے ہیں آپ کو لمن الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں سے، جھوٹوں سے۔ استغفر اللہ۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ فَأَسْقِطْ، پس تم گرا دو، علینا ہم پر، کسفن ٹکڑے، من السماء آسمان سے ہم پر ٹکڑے گرا دے بادلوں کے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں سے ہے۔ یہی بات
کفار مکہ نے کی تھی، کہنے لگے او تسقط السماء کما زعمت، یا تو گرا دے آسمان کو ہم پر جس طرح گمان کرتا ہے، علینا کسفن او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، اللہ تعالیٰ کو ہمارے سامنے لے آ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو لے آ۔ تو اصل میں جو حالات بیان ہو رہے ہیں یہ اسی طرح کے تھے جس طرح عرب کے اندر تھے، حجاز میں، مکہ مکرمہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت پر اور تبلیغ پر جو لوگ جواب دیتے تھے، اسی قسم کا سلسلہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے کیا۔ لیا عذاب، اللہ والو یہ کوئی بات ہے مانگنے والی، کچھ سوال کرنے والی؟ لیا عذاب، آسمان سے ٹکڑے گرا دے جس طرح تو گمان کرتا ہے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، کہا جناب شعیب علیہ السلام نے، ربی میرا رب، میرا پروردگار، اعلم خوب جانتا ہے، بما تعملون جو تم کرتے ہو، میرا کام عذاب کو لانا نہیں، عذاب کا وقت مقرر کرنا نہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو تم پر عذاب نازل کر دے اور کب اترے وہ اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں، اور اللہ پاک چاہے تو معاف فرما دے، وہ کام میرا نہیں، میرا کام صرف دعوت ہے، تبلیغ ہے۔ ربی میرا پروردگار، عالم خوب جانتا ہے، بما تعملون جو تم کرتے ہو، تمہارے عملوں کی سزا کیا ہے، تم کس چیز کے حقدار ہو، تمہارے فعل کا نتیجہ کیا ہے، یہ سارے معاملات رب العالمین کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الذُّلَّةِ، انہوں نے تکذیب کر دی آپ کی، پس پکڑا ان کو سائبان کے دن کے عذاب نے۔ ذلہ سائبان، جیسے اوپر چھتری ہے، بادل ہے، سائبان کے دن کا عذاب۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، یقیناً وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ اللہ پاک نے اس دن کوئی بڑا کہا ہے، تو جب دن بڑا ہے تو عذاب کا خود بخود اندازہ فرمائیے کہ کتنا بڑا ہوگا۔ اِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو تین قسموں کا عذاب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ نازل فرمایا۔ ایک تو زلزلہ سورۃ الاعراف میں، فَأَخَذَتْهُمْ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں زلزلہ نے پکڑ لیا، زلزلہ نے پکڑ لیا اور اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی جاثمین، گرے ہوئے پڑے ہیں، مردہ حالت میں پڑے ہیں۔ جاثمین، الرجفہ زلزلہ، ایک تو یہ عذاب ہے جس کا بیان سورۃ الاعراف آیت نمبر 78۔ ایک عذاب تھا چیخ کا جس کا تذکرہ سورہ ہود کے اندر ہے، وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور پکڑا ظالموں کو الصیحہ تو چیخ نے، پس وہ ہو گئے فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاثمین گرے پڑے۔ سورۃ الاعراف میں، سورہ ہود میں ایک ایک عذاب کا تذکرہ، اور یہاں پر تیسرا عذاب سائبان کا، گرمی ہے، شدت ہے، حبس ہے اور بڑی تنگی ہے، تو سارے کے سارے اچانک دیکھتے ہیں بادل نظر آتا ہے، سائبان ہے، اس کے نیچے جمع ہو گئے، جو رہتے تھے ان کو بھی بلا لیا، ایک ایک کر کے بلا لیا، آؤ بھائی یہاں بڑی راحت ہے، بڑا سکون ہے۔ جب سارے کے سارے جمع ہو گئے تو اس بادل نے آگ کی بارش شروع کر دی۔ یہ ہے سائبان کے دن کا عذاب۔
ان فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ہے نشانی، نشانی اس میں ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تیرا پروردگار بہت زیادہ غالب نہایت رحم والا ہے۔ 7 انبیاء کرام کا تذکرہ اور بیان، اور سب کے آخر میں یہی آیت کریمہ، ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم، غالب ہے عذاب نازل کرنے پر بھی، لیکن رحمت فرما دے تو اس کی رضا ہے، معاف فرما دے۔ اب آخری رکوع نمبر 11 سورۃ الشعراء کا، اس میں وہی عنوان ہے جو پہلے رکوع کے اندر ہے۔ سورۃ الشعراء کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کی صداقت، حقانیت، منزل من اللہ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے، پروردگار عالم کی طرف سے، جس طرح عرض کیا کہ رب العالمین، رب العالمین، یہ لفظ اس صورت میں بہت زیادہ ہے، کثرت کے ساتھ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، نازل کیا، اس کو لے کر آئے، اس کے ساتھ الروح الامین، امانت دار فرشتہ، امانت دار فرشتہ جناب جبریل علیہ السلام، علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی آپ کے دل پر۔ عزیز بھائیو، ہمارا جو طریقہ ہے نا پڑھنے پڑھانے کا، وہ ہوتا ہے حواس ظاہری سے، ہم آنکھوں سے کچھ چیز دیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اپنے کانوں سے ایک بات سن لیتے ہیں، کانوں سے سنی اور کان سے ہوتے ہوئے دل میں پہنچ گئی۔ یہ جو پیارے نبی کریم علیہ السلام پر کتاب اللہ کے نازل ہونے کا طریقہ ہے، یہ نہیں ہے جو ہمارا تمہارا ہے کہ آنکھوں سے دیکھ لیا، کان سے سن لیا، یہ نہیں، علی قلبک، بغیر کسی واسطے کے دل پر اتارا ہے، دل پر۔ یہی بات ہے جو سورۃ البقرہ میں ہے، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، آپ کے دل پر، ڈائریکٹ، سیدھا، یہ نہیں ہے کہ کانوں سے سنایا ہے یا آنکھوں نے دیکھا ہے، دل کے اوپر، علی قلبک، آپ کے دل پر۔ عزیز بھائیو، یہ لفظ جب ہم تلاوت کریں گے، قاف، قلبک، بڑا قاف، اگر اس کو بریک قاف پڑھیں گے اس کا معنی بدل جائے گا اور بہت ہی غلط معنی ہو جائے گا، اس لیے تلاوت میں اس بات کا خاص الخاص خیال رکھنا ہے۔ قاف، قلبک، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں، لسان زبان عربی، مبین واضح، بڑی فصیح اور بلیغ، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ پہلے صحیفوں میں ہے، پہلے لوگوں کی کتابوں میں۔ یہ جو قرآن پاک میں مضامین بیان ہوئے ہیں، آخرت کا، توحید کا، رسالت کا، یہی مضمون تو پہلی کتابوں میں ہے۔ ایک تو تفسیر یہ ہے اس آیت کریمہ کی، اور دوسری تفسیر کہ کتاب اللہ، قرآن کریم کا تذکرہ پہلی آسمانی کتابوں میں بھی ہے کہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، منزل من اللہ، غیر مبدل، غیر محرف، غیر منسوخ۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ،
پہلی کتابوں میں اس کے تذکرے۔ اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ اولم یکن لہم آیہ، اور کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے، یہ نشانی کافی نہیں ہے، ان یعلمہ کہ جانتے ہیں اس کتاب کو، علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء جانتے کس طرح ہیں؟ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس کے تذکرے تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں، اس لیے یہ نشانی کافی ہے۔ ہاں ایک ہے جاننا، ایک ہے ماننا، جانتے تو ہیں لیکن مانتے نہیں، یہ ان کا اپنا فعل ہے۔ علم تو ہے کہ یہ کتاب اللہ کی سچی کتاب ہے، علم ہے، اور نہ مانے تو ان کا اپنا فعل ہے، جانتے تو ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے غیر عرب لوگوں میں سے کسی پر نازل کرتے، غیر عرب، اعجمین غیر عرب، ان پر اگر اس کتاب کو نازل کرتے جو عربی زبان سے بالکل نہ واقف ہے، جانتا ہی نہیں، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، پس وہ پڑھتا، تلاوت کرتا اس کتاب کو ان پر، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، نہیں تھے وہ اس پر ایمان لانے والے۔ ایک آدمی عربی زبان سے بالکل نہ واقف ہے، اس پر اگر نازل کر دیتے اور وہ اس کی تلاوت شروع کر دیتا، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تھا، اس لیے کہ تسلیم کرنے کے لیے جو ضرورت ہے دلیل کی، وہ تو ان کا مطالبہ ہی نہیں، اصل بات تو ضد ہے، ہٹ درمی ہے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے داخل کیا، سلکنا ہم نے داخل کیا، ہو اس کو، اس انکار کو، تکذیب کو، انکار اور تکذیب، فی قلوب المجرمین، مجرم لوگوں کے دلوں میں۔ یہ کوئی ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتا کہ تم اس طرح تکذیب کرو اور انکار کرو، یہ خود بخود ان کے نفسوں میں شامل ہے، انکار اور تکذیب یہ دلوں کے اندر شامل ہے۔ لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، عذاب دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب آئے، فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، پس وہ آئے گا ان کے پاس عذاب اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس حال میں کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، لا علمی میں، بے خبری میں، کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، پس وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت ملے گی، کیا ہم مہلت دیے جائیں گے؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، کیا ہمارے عذاب کو وہ جلدی طلب کرتے ہیں؟ سوال، مطالبہ، کبھی کہتے ہیں فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، کبھی فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، کبھی أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا، کبھی مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ عزیز بھائیو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان یہ مطالبہ کرے پروردگار عالم ہمیں معافی عطا فرما، یہ کوئی مطالبہ ہے کہ عذاب جلدی لے آ، آسمان سے بارش برسا دے، پتھروں کی بارش برسا دے، یا بادل ہم پر گرا دے؟ تو اللہ تعالیٰ چاہے تو جس طرح
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے بادل ہی برسا دیے اور بادلوں سے آگ کی بارش۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آسانی فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو اپنی پر رحمت کتاب قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔